کرتا ہے تو یہ جتنا بھی طاقتور ہو آپ کے ارادوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ تو دوستو، ہماری اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر وہ جنات ہیں جنہیں عامر کہا جاتا ہے۔ یہ نام عربی لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے آباد کرنے والا یا آباد رہنے والا۔ یہ جنات کی وہ قسم ہے جو ہمارے گھروں، چھتوں اور باتھ رومز میں انسانوں کے ساتھ ہی بستے ہیں۔ ان کا مقصد ہر وقت نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، لیکن اگر انہیں چھیڑا جائے یا ان کی جگہ پر گندگی پھیلائی جائے تو یہ گھر کے سکون کو برباد کر سکتے ہیں۔ دوستو، عامر کے شر سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا جائے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے اور بیت الخلاء یعنی باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے کی مسنون دعا لازمی پڑھی جائے۔ تو دوستو، ہماری لسٹ میں تیسرے نمبر پر جس مخلوق کا ذکر ہے وہ ہے غول۔ یہ جنات کی وہ قسم ہے جو شکلیں بدلنے کی صلاحیت تو رکھتی ہے، لیکن اس کا اصل مقصد انسانوں کو ہلاک کرنا اور ان کا گوشت کھانا ہوتا ہے۔ قدیم عربی روایات میں اسے ایک مردہ خور اسکیونجر مخلوق کے طور پر جانا جاتا ہے جو انسانی آبادی سے دور رہنا پسند کرتی ہے۔ غول کا سب سے پسندیدہ ٹھکانہ ویران قبرستان، سنسان ریگستان اور کچرے کے بڑے ڈھیر ہیں۔ یہ رات کے اندھیرے میں متحرک ہوتے ہیں اور اکثر پرانی قبروں کو نقصان پہنچانے یا تنہا مسافروں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ اس خونخوار مخلوق کے شر سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا اور آزمودہ روحانی علاج آذان ہے۔ آذان کی آواز سنتے ہی یہ شیطانی مخلوق وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ دوستو، ہماری لسٹ میں چوتھے نمبر پر جس مخلوق کا ذکر ہے اسے ثعلٰ کہا جاتا ہے۔ یہ جنات کی وہ قسم ہے جو دھوکہ دینے اور شکلیں بدلنے میں سب سے زیادہ ماہر سمجھی جاتی ہے۔ یہ اکثر ایک انتہائی خوبصورت عورت کا روپ دھار کر اکیلے مسافروں کے سامنے آتی ہے تاکہ انہیں اپنی باتوں میں لگا کر راستے سے بھٹکا دے۔ ثعلٰ کا پسندیدہ ٹھکانہ گھنے جنگل، پرانے درختوں کے جھن اور وہ سنسان راستے ہیں جہاں سے لوگ کم گزرتے ہوں۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ اس مکار مخلوق سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی ویران راستے یا گھنے جنگل سے گزریں اور آپ کو کوئی اجنبی یا بہت خوبصورت چہرہ اپنی طرف بلائے تو ہرگز اس کی باتوں میں نہ آئیں اور نہ ہی اس کے پیچھے جائیں۔ روحانی طور پر اس سے بچنے کا سب سے بہترین حل سورہ الناس اور سورہ الفلق کی تلاوت ہے۔ دوستو، ہماری لسٹ میں 5ویں نمبر پر جس عجیب و غریب مخلوق کا ذکر ہے اسے نسناس کہا جاتا ہے۔ یہ جنات کی وہ قسم ہے جسے دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ آدھا انسان اور آدھا جن ہوتا ہے، یعنی اس کا پورا جسم نہیں ہوتا، اس کا صرف ایک ہاتھ، ایک ٹانگ اور آدھا ہی چہرہ ہوتا ہے، جیسے کسی نے ایک جیتے جاگتے وجود کو بیچ سے کاٹ دیا ہو۔ یہ ایک ٹانگ پر اتنی تیزی سے چھلانگیں لگاتا ہے کہ انسانی آنکھ اسے دیکھ بھی نہیں پاتی، اور اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کا صرف ایک بار چھونا یا ہاتھ لگا دینا ہی انسان کو لمحوں میں مفلوج یعنی پیرالائز کر دینے کے لیے کافی ہے۔ نسناس زیادہ تر سمندر کے دور دراز جزیروں، گھنے جنگلوں اور ریگستان کے حصوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ اپنی ادھوری اور ڈراؤنی شکل کی وجہ سے دنیا سے چھپ کر رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ نسناس کے شر سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی سنسان جنگل یا ویران جگہ سے گزریں تو اپنے دل اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ اس سے بچنے کے لیے سب سے بڑی ڈھال باوضو رہنا اور ہر وقت آیت الکرسی کا ورد کرنا ہے۔ تو دوستو، ہماری لسٹ میں سب سے آخر میں جس جن کا ذکر ہے اسے عفریت کہا جاتا ہے۔ یہ جنات کا وہ قبیلہ ہے جو اپنی طاقت اور قد و قامت کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہ آگ سے بنے ہوئے ایسے سرکش جنات ہیں جن کے پاس بہت زیادہ جادوئی طاقتیں ہوتی ہیں۔ جنات کی دنیا میں
افریت کو ان کے سب سے طاقتور اور خطرناک گروہ کے طور پر جانا جاتا ہے جو بہت ضدی اور چالاک ہوتے ہیں۔ افریت کا ٹھکانہ پرانے کھنڈرات، ویران قلعے اور زمین کے وہ گہرے غار ہیں جہاں انسانوں کا پہنچنا ناممکن ہو۔ یہ ایسی جگہوں پر اپنا راج قائم کرتے ہیں جہاں سناٹا ہو۔ تو دوستو، اگر کبھی آپ کا سامنا افریت جن سے ہو جائے تو فوراً سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیں، آپ محفوظ رہیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ تھیں جنات اور شیاطین کی وہ 6 قسمیں جو ہمیں مختلف طریقوں سے نقصان پہنچانے یا گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا، ان سب سے بچنے کا واحد اور سب سے طاقتور راستہ اللہ کا ذکر اور قرآن پاک سے تعلق ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ڈرنے کی ضرورت ان سے نہیں، بلکہ اس بات سے ہے کہ کہیں ہم اپنے رب کو نہ بھول جائیں۔ جب تک آپ کا ایمان مضبوط ہے اور آپ کی زبان پر اللہ کا نام ہے، کائنات کی کوئی بھی شیطانی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ امید ہے آج کی